اس لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم لینگویج کے ذریعے ایک بائسنس کریٹ کرتے ہیں. بائسنس کیا ہوتی ہے ہم دیکھیں گے کہ لینگویج کے ذریعے ہی ہم کسی کی جو ایک ایسا بندہ جو کسی دوسری ریس کا ہے, دوسری نسل کا ہے, کسی دوسرے علاقے کا ہے, دوسری نیشنلٹی کا ہے, دوسرے ریلیجن کا ہے, جینڈر ڈفرینٹ ہے, ایج ڈفرینٹ ہے, کلاس سوشل اکنامک کلاس کی بات کریں, ابیلٹی ڈفرینٹ ہے, تو اس کو ہم لینگویج کے ذریعے اسے یا تو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں یا دوست بنا لیتے ہیں, یا اسے ہم اپنی لینگویج کے ذریعے کس طرح یہ میسیج دیتے ہیں کہ یار تو ہم میں سے نہیں, یو آر ڈفرینٹ, سو یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا اس چیز کو. ہم کس طرح توہین کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں اس کی, اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا. سو لیٹس ہیو اے لک ہیئر. سو بائسنس کیا ہوتی ہے لینگویج کے ذریعے؟ بائسنس ہوتی کیا ہے کہ آپ جب کسی کی تعصب طرفداری کرتے ہیں, رائٹ, آپ کے مائنڈ میں ایک تعصب بھرا ہوا ہے کسی پرسن کے خلاف, اور آپ سے اگر وجہ پوچھی جائے کہ یار یہ آپ کو اس بندے سے نفرت ہے, کیوں ہے, شاید آپ کو وجہ نہ پتہ ہو. دیٹ از بائسنس, پریجوڈس سے کہتے ہیں انگلش میں. سو بائسنس جو ہے کہ آپ کسی کو فیور کر رہے ہیں کسی کو دوسرے گروپ کی وجہ سے. تو جس طرح دو دوست ہیں, ان دو دوستوں میں سے ایک ہی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, اور یہ صرف ایک دوست جو ہے اس کا گواہ ہے, اور جب یہ عدالت میں یا کہیں بھی پیش ہوگا, آف کورس یہ اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرے گا, اسے یہ بچانے کی کوشش کرے گا. تو اسے کہتے ہیں بائسنس. اس کورس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اپنی لینگویج کو لسنر کے مطابق اچھے طریقے سے یوز کریں, اور تاکہ یہ فیل ہو کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں اینڈ یو آر اے ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن. اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کمیونیکیشن سکلز کا. ایسی لینگویج جس میں بائسنس ہو, وہ لسنر سننے کی بجائے, سمجھنے کی بجائے اس کو ایموشنلی کسی اور جگہ پہ لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو انسلٹ کر رہے ہیں, وہ شاید آپ کی بات پہ توجہ کم دے, آپ کی بات کم سنے, لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں لگ جائے گا, یا اپنی اس انا کے اس سین میں چلا جائے گا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر آپ بائسنس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قوم والے بندے تو ہوتے ہی ایسے ہیں, آپ نے اپنی لینگویج کے ذریعے ایک قوم کو ایک ان پڑھ جاہل قرار دیا, تو آپ نے یہ ایک فیکٹ بھی اگنور کر دیا کہ دنیا چینج ہو رہی ہے, ہر علاقہ ہر کلچر چینج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگ اس علاقے والے ایسے تھے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بعد میں چینج ہو گئے ہوں, یا یہ جو جنریشن ہے یہ چینج ہو. تو آپ اس فیکٹ کا بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے. تو بائسنس جو ہے کسی صورت میں بھی کمیونیکیشن میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. سو بائسنس آتی کیسے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ون بائی ون ہم سارے اس میں دیکھیں گے اس لیکچر میں, کہ ریس, ایتھنیسٹی, نیشنلٹی, ریلیجن, جینڈر, ایج, کلاس, ابیلٹی, یہ ساری بائسنس کی وجہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. اس بک میں اس نے رائٹر نے اسی پہ اکتفا کیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لینگویج میں بائسنس ریس, ایتھنیسٹی, نیشنلٹی اینڈ ریلیجن کی وجہ سے آ سکتی ہے. بیکاز کچھ لوگ دوسرے نسل سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے علاقے سے, دوسری نیشنلٹی سے, یا دوسرے ریلیجن سے, تو اس وجہ سے, اس فیکٹ کی وجہ سے ہم ان سے تعصب رکھتے ہیں, اور ہم لینگویج اس طرح کی یوز کرتے ہیں کہ انہیں کم تر یا عجیب و غریب. جیسے یو کے میں پاکستانیز کو وہ پیکیز کہتے ہیں. پیکیز کو یہاں پہ مطلب کہ چور, چکار, لفنگے, جاہل, اس کا یہ میننگ دیا جاتا ہے. افریقن کو یہ بلیکیز, نیگرو, نگر کائنڈ یہ ورڈز, تو یعنی کم تر, جاہل, اس طرح کے ورڈز جو ہے. تو نفرت کی وجہ سے یہ تعصب جو ہے ان کے اندر ہے. تو یہ لینگویج کے ذریعے اظہار کرتے ہیں آپ, یہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی کرتے ہیں, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف. لینگویج کے ذریعے تعصب کا اظہار کیسے ہوتا ہے یا بائسنس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آلنیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک علاقے کے لوگوں کو, یا ایک ریلیجن کے, یا ایک نیشنلٹی کے لوگوں کو, ساروں کو ایک ہی پیمانے سے پیمائش کر رہے ہیں کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں. اب جب کسی کو کہتے ہیں یار فلانے ایریے کے لوگ لڑ سے کہتے ہیں کہ پاکستانی چکار ہیں, چور چکار ہیں, تو کیا سارے پاکستانی چور چکار ہیں؟ نو, ناٹ. اوکے, کچھ ہوں گے لوگ, کچھ پرسنٹیج ہوگی شاید. سو لیکن یہ جنرلائز نہیں کر سکتے. جب آپ جنرلائز کرتے ہیں کہ یار یہ سارے ہی ایسے ہیں, تو یہ آپ آلنیس کر رہے ہیں, رائٹ. آلنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو, ایک پورے گروپ کو ایک جیسا سمجھا ہوا ہے, اپنی لینگویج کے ذریعے ایک جیسا سمجھ لیا ہے. آپ نے ان کو ٹیگ کر دیا, یہ سارے ایسے ہیں, اوپر ایک جو ہے ان کے ماتھے پہ لگا دیا, یہ اچھا یہ اس ایریے کا یہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ آپ انڈیویجول لوگوں کو یہاں پہ اگنور کر رہے ہیں. تو یہ لینگویج کے اندر ایک آلنیس آ جاتی ہے. آلنیس جو ہے یہ ایک پرابلم ہے, بیریئر ہے, جب آپ یوز کریں گے کمیونیکیشن میں, تو آپ
اپنے لیسن کو اپنی بات پہنچا نہیں پائیں گے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب بھی لینگویج چوز کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی لینگویج میں کہیں آلنس تو نہیں ہے. آپ کہیں پہ سنی سنائی باتوں کے ذریعے جو ایک ٹیگ تو نہیں لگا رہا ہے. جس طرح آپ نے لوگوں کو اپنے ارد گرد کہتے سنایا اچھا یہ اس ایریا کے لوگ سارے چور ہیں, تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ ہو بھی سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ تو آپ نے اپنی لینگویج کے ذریعے اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے. سو آپ کی کمیونیکیشن کیا ہوگی؟ بیٹر ہوگی. اور دوسری چیز جو ہے وہ جینڈر. ایک لینگویج کے ذریعے ہم ایک جینڈر کو فوقیت دیتے ہیں, پاورفل اظہار کرتے ہیں, دوسری کو کمتر. کیسے؟ ایک لینگویج ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکسسٹ اور ایکسکلوسیو لینگویج, کہ ہم ایک سیکس کو پاورفل اور دوسری سیکس کو, دوسرے جینڈر کو جو ہے لیس پاورفل کنسیڈر کرتے ہیں. اس کا اظہار لینگویج کے ذریعے کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہماری لینگویج بعض اوقات سیکسسٹ یا ایکسکلوسیو لینگویج ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی لینگویج جس میں آپ ایک جینڈر کو فوقیت دے رہے ہیں, پاورفل قرار دے رہے ہیں, دوسری کو کمتر کر رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں سیکسسٹ لینگویج یا ایکسکلوسیو لینگویج. جس میں آپ کی اس کی ایک مثال گالیاں جس میں آپ دیتے ہیں, تو اس میں آپ ایک جینڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوگی؟ ہماری ساری سیکسسٹ لینگویج ہوگی, رائٹ؟ تو ایون آج کے دور میں بھی اتنے شعور جہاں پہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہے, سب کا انفارمیشن سب کے پاس ہے, پھر بھی لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں. ایکسکلوسیو لینگویج سے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے آلریڈی ایک امیج بنایا ہوا کہ عورتیں یہ کام کر ہی نہیں سکتی. یہ اپنے ابھی آلنس کریٹ کر رہے ہیں, اگین ایک جینڈر کو فوقیت دے رہے ہیں کہ عورتیں سے یہ کام نہیں ہوتا, فار ایگزامپل, رائٹ؟ سو یہ ایک آپ نے پرسیپشن جو آلریڈی سوسائٹی کی بنی ہوئی ہے, آپ نے اس کو مزید فوقیت دی, رائٹ؟ اور آپ نے یہ تفریق کر دی کہ یہ جو کریئر ہے یہ ان لوگوں کے لیے اور یہ کریئر ان لوگوں کے لیے, رائٹ؟ اور آپ نے یہ بھی بلیو پھر کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ مین ڈیزرو مور اسٹیٹس ان سوسائٹی دین ویمن ڈو, اور آپ نے ویمن کی وائس کو اگنور بھی کیا. اس کی ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات. اس کی مثال کیا ہے؟ جنیرک لینگویج. جنیرک لینگویج کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایک لینگویج میں ایک طرح کے جینڈر کو ہی پاورفل بنانا ہے. کیسے؟ تھرو جو ہے جنیرک لینگویج. کیسے؟ ہم جو پروناؤنز یوز کرتے ہیں جب بھی, ٹھیک ہے, اپنی لینگویج میں پروناؤنس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ہم ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی اسپیچ دی ہے, تو اس میں اس نے اس طرح کیا, وین یو گریٹ دا باس. یہ دیکھیں یہ ورڈ جو ہے وہ باس ہے. فار دا فرسٹ ٹائم بی شیور ٹو لک ہم. جب آپ نے یہاں پہ ہم کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باس جو ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ وہ صرف ایک میل ہی ہو سکتا ہے. سی گیو ہم اینڈ لیٹ ہم نو. ہم کے ذریعے آپ نے ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ صرف فیور کر رہا ہے کس کو؟ میل کو. باس جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہو سکتا ہے؟ میل ہو سکتا ہے, رائٹ؟ تو یہ کمیونیکیشن والے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن جو یہ ہے, اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ اس کے کہتے ہیں ایکسکلوسیو لینگویج, اسے کہتے ہیں جنیرک لینگویج. کہ آپ نے بس ہر جگہ پہ کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ میل ہی ہوتا ہے, یا کام کا بندہ ہوتا ہی میل ہے. آپ نے اس طرح کی لینگویج, اسے سیکسسٹ لینگویج بھی کہتے ہیں, سیکسزم کہتے ہیں, یا ایکسکلوسیو لینگویج کہتے ہیں, جنیرک لینگویج کہتے ہیں, جس میں آپ ایک جینڈر کو پاورفل کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہوگا. تو یہ جب بھی آپ کمیونیکیٹ کریں, جب لکھیں, تو آپ اس طرح کے ورڈ لکھیں. وین یو گریٹ دا باس فار دا فرسٹ ٹائم بی شیور ٹو لک ہم اور ہر. یہاں پہ آپ دونوں جو ہے استعمال کر رہے ہیں. آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ ہے جو زیادہ اچھا ہے, دے استعمال کریں یہاں پہ. وین یو گریٹ دا باس فار دا فرسٹ ٹائم بی شیور ٹو لک دیم اسٹریٹ ان دی آئی, گیو دیم اے فرم. دیم کا مطلب یہاں پہ ہی اور شی دونوں آ سکتے ہیں, رائٹ؟ سو یہ ایک ٹرینڈ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ پروناؤن کی بجائے اس طرح آرٹیکلز یوز کریں, ون یوز کریں, یا پھر دے استعمال کریں جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ابھی, رائٹ؟ سو دیٹ از ہاؤ آپ بچ سکتے ہیں اس طرح کی ایکسکلوسیو لینگویج سے یا سیکسسٹ لینگویج سے. تو یہ کمیونیکیشن والے آج کل کہتے ہیں کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ ایک جینڈر کو بائسڈ نہ کرے. نیکسٹ از ہم کس طرح لینگویج کے ذریعے کسی ایج, کلاس یا ایبلٹی کو فیور کرتے ہیں. ہر سوسائٹی میں نوجوانوں کو جو ہے زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے, اور بوڑھے لوگوں کو جو ہے ایک کنارے پہ سوسائٹی کے رکھا جاتا ہے. ناٹ ان آر کلچر, اسلام تو ہمیں ایسا نہیں کہتا, لیکن سی کہ جو جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پیسے کے چکر میں, اور وہ اپنے والدین کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں اولڈ ہاؤسز اس طرح کے, گھر میں کوئی رکھ لیتے ہیں جو ان کی خدمت کرے. وہ خود نہیں کرتے, لیکن اسلام نے ہمیں خود اپنے جو خود خدمت کرنے کا کہا ہے. سو دیٹس ون ڈفرینس. اینی ہاؤ دیٹس ناٹ اے ٹاپک. سو کیا ہوتا ہے کہ اولڈ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں
ان کے لیے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ناموں سے مخاطب کرتے ہیں. اچھا وہ لیٹ سے آپ کے آفس میں ایک بوڑھا ہے، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور ایک بوڑھا بندہ ہے، اس کو باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ بھول جاتا ہے. تو آپ جب جتنے بھی نوجوان لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد میں اچھا وہ بوڑھا، ہر بندے نے اس کا نام رکھا ہوگا، جو بھی ہوگا اس کا نام، تو اس نیم کی وجہ سے اسے وہ بلائیں گے. تو یہ بھی جب تک یہ چیز کرتے رہیں گے، آپ نے جو ہے، یا اس بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، کیس الٹ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے اور آپ نوجوان ہیں اور آپ اس میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو شٹ اپ کال کر دی جاتی ہے کہ آپ تو چھوٹے ہو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، رائٹ. سو بیکاز آف یور ایج، تو آپ کے لیے ایک سرٹن لمٹ لگا دی گئی ہے، آپ کو ایک مخاطب ٹائٹل دیا گیا ہے کہ تجھے کیا پتہ ہے دنیا کا، رائٹ. تو لائک تو اپنے لیے کما نہیں سکتا کچھ بھی. تو یہ جو ہے، جب تک لینگویج میں یہ چیزیں بھی رہیں گی، آپ کی کمیونیکیشن میں یہ چیزیں بھی ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوگی. اور دوسری ہے سوشیو اکنامک کلاس، رائٹ. کلاس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح کسی بندے کی سوشل کلاس کے ذریعے آپ اسے، جو امیر ہے تو آپ کی لینگویج اس کے لیے کیسی ہوتی ہے، اور غریب ہے تو آپ کی لینگویج کیسی ہوتی ہے، آپ کا لہجہ کیسا ہو جاتا ہے، رائٹ. آپ ایک بینک کے کیشیئر ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں کسی سروسز کی جاب پہ، تو ایک غریب بندہ آپ کے پاس کچھ چیزیں لے کے آتا ہے، کوئی کوئری لے کے آتا ہے، آپ کا رویہ، آپ کی لینگویج اس وقت کیسی ہوتی ہے. اور ایک امیر بندہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی جو ہے ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے. اگر لینگویج میں چینج آ رہا ہے تو یہ آپ کو ختم کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو، تو آپ نے سوشل کلاس کی وجہ سے اپنی جو ہے لہجے چینج نہیں کرنا ہے، آپ نے سب کو ایک جیسے ٹریٹ کرنا ہے تھرو یور لینگویج. تو یہ بھی آپ کا ایک ہے، وی نیڈ ٹو لرن دس. اور فائنلی یہ ہے ابیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی میں ان کی کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. کسی کی ایک آنکھ ہوتی ہے، کسی کی جو ہے سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کی ابیلٹیز ہوتی ہیں، تو ہم بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے، دے آر پارٹ آف اٹ، دے آر ٹرائنگ ٹو میک لائف اور سوسائٹی بیٹر، ہم ان کو چھیڑتے ہیں انہی ناموں سے. ہم انہیں کبھی کانا کہتے ہیں، کبھی کیا. تو یہ جو ہے لینگویج کے ذریعے جب تک یہ ورڈز ہم کہتے رہیں گے، یہ بائسنس رہے گی اور آپ افیکٹو کمیونیکیٹر نہیں بن سکتے. آپ نے ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. سو اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم لینگویج کے ذریعے بائسنس کریٹ کہ اپنی لینگویج کے ذریعے باتوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لینگویج کے ذریعے کچھ لوگوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کی اوپر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، رائٹ. سو یہ ہم نے بائسنس ختم کرنی ہے اپنی لینگویج میں، تاکہ ہم یہ افیکٹو اسپیکر بن سکیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہوگا کہ کس طرح ورڈز کے ذریعے ہم ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. سی یو گائز.